بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارا 9th کلاس کا دوسرا لیکچر حدیث نبوی کے متعلق دوسرا ٹاپک ہے حدیث کے معنی، بات کرنا اور گفتگو کرنا۔ شرعی اصطلاح میں حدیث سے مراد وہ قول عمل جس کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، حدیث کہلاتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریر، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، ان چیزوں کے مجموعے کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حدیث کی 3 اقسام بنتی ہیں: حدیث قولی، فعلی اور تقریری۔ حدیث قولی وہ حدیث جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو بیان کیا گیا ہو، حضور کی باتوں کو بیان کیا گیا ہو جو آقا نے فرمایا کہ یہ کام کرو، انہیں حدیث قولی کہتے ہیں۔ تو اس کی دوسری صورت حدیث کی حدیث فعلی ہے، یعنی حضور نے جو کام کیے، صحابی نے دیکھا، راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، یہ بھی حدیث ہے اور اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے حدیث تقریری، یعنی کسی دوسرے بندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور آقا نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، آقا نے منع نہیں کیا، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو یوں حدیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث قولی، فعلی اور تقریری۔ ایک صورت حدیث قدسی کی بھی ہے، مثلا زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن بات میرے رب کی ہوتی ہے، یعنی حضور فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے جو چیز ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ کہ حدیث رشد و ہدایت کا، تعلیمات کا ایسا سرچشمہ ہے کہ جس کے بغیر دین کو سمجھنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن کی تشریح، تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ قرآن مجید کے تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے۔ بطور مسلمان ہم پہ لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم واضح ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں عطا کریں اس سے لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے، ایسے ہی رسول کی اطاعت بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ قرآن کے تفسیر کے مختلف جو ہے وہ منہج بیان کیے گئے، راستے بیان کیے گئے، مختلف طرق، جس میں سب سے پہلی تفسیر قرآن کی آیات سے ہوتی ہے۔ دوسرا، قرآن کی تفسیر وہ جو حضور کے فرامین سے ہو، اور پھر سلف صالحین اور دیگر صحابہ کے اقوال کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو بہرحال قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی کے دامن کو چھوڑ کر اگر کوئی کہے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔
اللہ نے خود اطاعت مصطفیٰ کو اپنی اطاعت قرار دیا. ایک جگہ پہ اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جیسے قرآن میں تقریباً 700 مقامات پہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اب قائم کرنے کا حکم تو دیا، لیکن طریقہ نماز پڑھنی کیسے ہے، تو وہ ہمیں جب تک حدیث مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں چلے گا. حضور خود فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں دامن مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا. تو لہٰذا حدیث مصطفیٰ کے بغیر قرآن کو سمجھنا یا دین کو سمجھنا یہ ناممکن ہے. صرف ایک نماز کا پہلو ہے، بہت ساری جہتیں ایسی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. یعنی حضور اگر کسی بات کی اجازت دیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور اگر آقا کسی چیز سے منع کریں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے رب کی طرف سے تمہیں منع کر دیا گیا. کیونکہ یہ زبان تو وہ زبان ہے جو اپنی مرضی سے نہیں کھلتی. اللہ خود فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو ان آیات سے ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس کی زندگی، آپ کی ذات گرامی، آپ کے افعال، آپ کے افعال ہوں. لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں ضمناً چند منتخب احادیث ہیں، ہم ان کو ضمناً جو ہے ان کا ترجمہ دیکھیں گے اور ان کا فیض نور ان احادیث کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنی اخلاق میں بہترین ہے. خیارهم لنسائهم، اور ان میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، فلیس منا، وہ ہم سے نہیں. تو یہ آگے سنن نبی داؤد ہے، حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے 4943. اوپر مسند احمد تھی. تو یہ حدیث کی کتب ہیں. مسند احمد، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جو فقہ کے چوتھے امام بھی ہیں، اور سنن نبی داؤد یہ سیاہ ستہ جو 6 احادیث کی معتبر کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے، اور یہ حدیث کا نمبر ہے. تیسری حدیث ہے ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو. فإن نفسا لن تموت حتی تستوی فی رزقها، کیونکہ کوئی انسان اتنی دیر تک اسے موت ہرگز نہیں آئے گی یہاں تک کہ جو اس کا رزق لکھا ہے وہ کھا نہ لے. وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگرچہ رزق کے حصول میں کچھ دیر ہو جائے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اچھے طریقے سے روزی کو طلب کرو. اسی لیے ہمیں احادیث میں کثرت سے دعائیں بھی سکھائی گئیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اللہ میں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا. تو بہرحال واجملوا فی الطلب، اللہ سے اچھے طریقے سے رزق کو طلب کرو. خذوا ما حل، جو حلال ہے وہ لے لو. ودعوا ما حرم، اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. حدیث نمبر 4 یہ صحیح مسلم کی اپنا سنن ابی داؤد کی حدیث، اور یہ سنن ابن ماجہ، یہ بھی سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے، اور اس حدیث کا نمبر 2144. من احب ان یبسط یبسط لہ فی الرزق، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے، کشادہ کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے. وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَسْرِهِ فَيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے.
رزق کو بڑھا دیا جائے، عمر دراز کر دی جائے. فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 6524 اس کا نمبر ہے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فی القبائر، گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھا گیا. قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کو بے گناہ جو ہے وہ قتل کرنا، وقول الزور، اور جھوٹ بولنا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 88. ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدی، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت ان کو رکھا ہے. فمن کانا اخوہ تحت یدیہ، چنانچہ جس شخص کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ، پس اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے، مما یاکل، جو وہ خود کھائے، ولیلبس ہو مما یلبس، اور اس کو وہی پہنائے جو خود پہنے، ولا تکلفوہم مما یغلبہم، اور اس سے وہ کام نہ لے جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. فإن کلفتموہم، اور اگر ایسے کام کی اسے زحمت دو، مما یغلبہم فاعل، جس کے اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو اس کا ہاتھ بٹاؤ. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے اور سیاستہ کی سب سے معتبر کتاب، اور قرآن کے بعد اس کتاب کا درجہ ہے. من افتی بغیر علم کان اسمہ کان علی من افتاہ، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا یا اس پر من اشار علی اخیہ بامرہ یعمل ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، یا عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. فتویٰ دیا، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو عمل جس بندے نے بھی کیا تو گناہ فتویٰ دینے والے پہ ہوگا. اور اسی طرح جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس میں نہیں ہے، اس کے علاوہ میں ہے، تو اس نے اس کی خیانت کی. اس حدیث سے فیض نور ہمیں مل رہا ہے کہ بھائی چیز کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں خام خواہ دین کے معاملات میں بولنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی مسلمان بھائی آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ مشورہ جو ہے یہ بھی امانت ہے، تو اس لیے اگر کوئی مانگے تو اسے اچھا مشورہ دیا جائے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بلائی نہیں ہے تو اس کو بتا دیا جائے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ خیانت ہوگی. الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا ہمیشہ بھلائی پیدا کرتی ہے. حدیث نمبر 9. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع والے علم کا، رزقا طیبا پاکیزہ روزی، حلال روزی، وعملا متقبلا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ حضور نے حدیث سکھائی کہ اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، نفع والے علم، رزقا طیبہ پاک رزق، وعملا متقبلا اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح ایک حدیث میں اس کے الفاظ مختلف بھی ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع والے علم کا، حلال رزق کا، اور ہر بیماری سے شفا کا. حدیث نمبر 10. کل مسلم علی مسلم حرام، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. دمہ اس کا خون، و مالہ اس کا مال، و عرضہ اور اس کی عزت. لہذا یہ چوری، یہ ڈاکہ زنی، یہ قتل و غارت اس حدیث کے ضمن میں حرام ٹھہرے. چند اسماء حسنہ یہاں پر ذکر کیے گئے. الرحمن نہایت رحم، مہربان، رحم کرنے والا. الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا.
المالک بادشاہ، القدوس ریب سے پاک، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امان بخشنے والا، المہیمن حفاظت فرمانے والا، العزیز غلبے والا عزت والا، الجبار بڑا زبردست، المتکبر بہت بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ عدم سے وجود میں لانے والا، المصور شکل و صورت عطا کرنے والا، الغفار بہت بخشنے والا، القہار سب پہ غالب، الوہاب بہت عطا فرمانے والا، الرزاق بہت رزق دینے والا، الفتاح مشکلوں کو حل کرنے والا، بڑا مشکل کشا، العلیم بہت جاننے والا، القابض رزق تنگ کرنے والا۔ اس کے آگے اس کی مشق ہے جو ہم نے ابھی لیکچر سنا، اس کے ضمن میں اس کی مشق دیکھیں۔ کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، کہلاتا کیا ہے؟ تقریر۔ قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا علمی ماخذ حدیث نبوی۔ حدیث میں رزق میں وسعت ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنے والا، غلط مشورہ دینے کو خیانت قرار دیا گیا، گناہ کبیرہ میں سے والدین کی نافرمانی۔ شارٹ کویسچن میں اگر دیکھا جائے حدیث سے کیا مراد ہے تو یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے۔ حضور نے عمدہ اخلاق کسے قرار دیا؟ حدیث کی اہمیت کے متعلق قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ حضور نے کس طرح مذمت فرمائی؟ رزق حلال کے متعلق حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ حدیث نبویہ کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں۔ تو یہ جو ہم نے مشق ابھی حل کی، اس ضمن میں حل شدہ مشق ذرا دیکھ لیں تمامی طلباء، اور اسے اپنی نیٹ کاپیز پر جو ہے وہ آپ نے حل بھی کرنا ہے۔ تو پہلے کا جواب، کوئی ایسا کام جو نبی رحمت کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح و توضیح و تشریح کا پہلا علمی ماخذ حدیث نبوی ہے۔ حدیث کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے صلہ رحمی سے، غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا خیانت، گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی۔ اس طرح پہلا شارٹ کویسچن تھا، حدیث سے کیا مراد ہے؟ تو سبق کی پہلی لائن دیکھیں، حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کرنے کے ہیں۔ شرعی اسلام میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے۔ دوسرا شارٹ کویسچن تھا، حدیث کی اہمیت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا؟ تو پیج نمبر 6 پہ چلیں تو پہلی حدیث دیکھیں، اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا وخیارہم خیارہم للنساء۔ مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنی اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ دوسرے شارٹ کویسچن کی پہلی حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ جواب ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن تھا، حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو یہ پیچھے دو آیات لکھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو ان دونوں آیات میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آیت شارٹ کویسچن میں لکھی جا سکتی ہے۔ تیسری آیت سوال تھا کہ غلط فتویٰ دینے کی مذمت رسول اللہ نے کیسے جو ہے وہ بیان فرمائی۔ پیج نمبر 7 پہ چلے جائیں، جس شخص نے کسی علم کے بغیر فتویٰ دیا، تو حدیث نمبر 7 اس کا جواب ہے کہ جس شخص نے کسی علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ میں ہے تو اس نے اس میں خیانت کی۔ پانچواں شارٹ کویسچن، رزق حلال سے متعلق حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ تو حدیث نمبر 3 ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو
اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو جو حلال ہے، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ تو یہ آج ہمارا دوسرا چیپٹر تھا جس میں ہم نے حدیث مبارکہ کے متعلق پڑھا، اس کے معنی کے متعلق پڑھا، اس کی اہمیت دین میں کیسی ہے، چند احادیث، اللہ کے کچھ نام، ان چیزوں کے متعلق جانا۔ دعا کیجیے اللہ اس کا فیض نور ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔